نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ پیشگوئی مسلم موعود ہماری جماعت میں معروف ہے، مشہور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے اسلام کی عظمت و صداقت کے اظہار کے لیے کوئی نشان مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غیر معمولی نشان عطا فرمایا جو ہمارے ہاں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے معروف ہے۔ 20 فروری 1886 حضور نے ایک اشتہار میں یہ پیشگوئی شائع فرمائی۔ اس پیشگوئی کے الفاظ بہت غیر معمولی عظمت اور شان لیے ہوئے ہیں، اور اس کا مصداق ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے وہ اس کا مصداق ہیں۔ خدمت قرآن کا پہلو بڑا نمایاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمت قرآن اور عشق رسول ایسا ایک یارڈ سٹک ہے، ایسا سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے کہ اس پر دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خدا کا مقرب اور راست باز انسان ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کے علوم و معارف اسی شخص کو ملتے ہیں جو خدا کا راست باز اور مقرب انسان ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اور بھی بے شمار ہزاروں خدمات کی توفیق ملی ہے، اور ان میں سے ایک بہت عظیم الشان خدمت جو ہے وہ قرآن کریم کی ہے کہ جو آپ نے قرآن کریم کے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سلسلہ میں آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ جو پہلے بھی یعنی غیروں سے بھی اپنا سکہ منوا چکی ہیں، اور آئندہ بھی ان تفاسیر کی اہمیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہوتی جائے گی۔ یعنی قرآن کریم کا جو مرتبہ اور اس کی عظمت ہے اس کو ظاہر کرنا، دنیا کے سامنے اجاگر کرنا، اور اس کے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑے یعنی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ لیکن سب سے بڑا مقصد کہنا چاہیے یہی تھا، کیونکہ اصل جو بنیادی مقصد آپ کی پیدائش کا یا آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت دنیا پر ظاہر کی جائے۔ آپ نے بالکل ابتدائی عمر میں خدمت قرآن شروع کی اور بڑے جذبے اور ولولے اور جوش سے شروع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے قرآن مجید کا علم خدا تعالیٰ سے حاصل کیا۔ حضرت خلیفہ اول یہ سمجھتے تھے کہ پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں، اور اسی وجہ سے وہ حضرت مسیح موعود کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیتے رہے۔ حضرت مسیح موعود کی صحت جو ہے وہ عام طور پہ بچپن میں کمزور تھی، تو آپ زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے سکے جو معروف تعلیم ہوتی ہے، تو حضرت مولانا نور الدین نے آپ کو پڑھایا، اور اس طرح سے پڑھایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے میاں تم تو پڑھ نہیں سکو گے، تمہاری نظر بھی کمزور ہے اور صحت کمزور ہے، تو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ حضرت مولانا نور الدین جیسا پڑھانے والا اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جیسا شاگرد، تو آپ فرماتے ہیں کہ میاں میں نے تمہیں قرآن اور بخاری پڑھا دی ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ اس سے زائد ہے، علوم کا خلاصہ تو یہی ہے جو میں نے تمہیں سکھا دیا ہے، جو میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے۔ اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس عاشق قرآن کا شاگرد عشق قرآن میں خود اپنے انہوں نے ایسے پھر نقش قائم کیے دنیا میں کہ ایک دنیا اس سے آشش کر اٹھی۔ جب آپ کو منصب خلافت پر سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی خدمت شروع سے ہی شروع کر دی، یعنی پہلے دن سے ہی آپ نے قرآن کریم کی خدمت جو تھی وہ شروع کر دی۔ خدمت ان معنوں میں شروع کر دی کہ آپ نے درس دینے شروع کیے اور جماعت کو بھی قرآن کریم کے سیکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ مردوں میں بھی درس آپ نے جاری فرمائے، عورتوں میں بھی درس جاری فرمائے۔ گو یہ سلسلہ آپ کی خلافت سے پہلے بھی جاری تھا،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ قرآن کریم کے علوم کو کسی نہ کسی رنگ میں بیان فرماتے تھے. پھر حضرت خلیفۃ مسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ درس دیتے رہے، اور جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کے بعد تو پھر آپ نے یعنی کہ ہماتاً اسی کام کے لیے آپ وقف ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جماعت میں جو پہلا اختلاف ہوا اس کی بنیاد بھی اسی وجہ سے تھی، یہی تھی کہ آپ کے درس قرآن اتنے معروف اور مقبول تھے جماعت میں کہ بعض لوگوں نے جو اپنے پرانی خدمات کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہمیں جماعت میں بڑا مقام حاصل ہے، ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ جو روشن ستارہ ہے اس کی چمک سے سب لوگ مان پڑ جائیں گے. 1928 میں آپ نے خصوصی طور پر 5 پاروں کا درس دیا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعتوں میں اعلان بھی کیا گیا کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں 1 ماہ درس دیں گے. اس کے لیے 8 اگست سے لے کر 8 ستمبر تک کی تاریخ جو تھی وہ مقرر کی گئی تھی 1928 میں، اور یہ 1 مہینہ آپ نے درسوں کے لیے وقف رکھا. 3 4 5 گھنٹے آپ روزانہ اور مصروفیات کے علاوہ آپ قرآن کریم کا درس دیتے تھے. تو جماعت میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی درس قرآن کی. بعض درس آپ کے اس طرح بھی ہوئے ہیں کہ لوگ باہر سے سرکاری ملازمت سے چھٹی لے کے تو درس میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے. ان کے باقاعدہ رجسٹر تیار کیے جاتے تھے، فہرستیں ان کی تیار ہوتی تھیں. حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ ان کا امتحان بھی لیتے تھے، بلکہ انعام بھی دیے جاتے تھے. تو لوگ بڑی رغبت سے آ کے تو حضور سے قرآن مجید سیکھنے لگے. آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. ہم نے چونکہ سنا ہے تو حضور کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو وہ پڑھنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. اس پڑھنے کے انداز سے یہ ہوتا تھا کہ سننے والا چاہتا تھا کہ آپ اور پڑھیں. ایسا اس میں ایک سرور اور لطف ہوتا تھا سننے والے کے لیے کہ سننے والا چاہتا تھا کہ آپ اور قرآن پڑھیں. اور پھر وہ درس قرآن کو نوٹ کرنے والے بڑی محبت سے، بڑے عشق سے، بڑے جذبے سے نوٹ کرتے تھے اس کو، اور پھر ان کا امتحان ہوتا تھا. حضور ان کو انعام بھی دیتے تھے صرف قرآن کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے. اور پھر وہ درس ہی ہیں جو بعد میں تفسیر کبیر کی شکل میں ظاہر ہوئے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. بالآخر 1939 کے جلسہ میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعلان فرمایا کہ یہ جو درس دیے گئے تھے اب ان کو تفسیر کی شکل میں ان کو شائع کیا جائے گا. اور آخری جو 2 مہینے تھے جلسہ سالانہ 1940 سے پہلے، وہ تو شدید مصروفیت کے تھے. حضرت مسلح موعود دن رات اس پر کام کر رہے تھے. رات یعنی 2 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک حضور جاگتے رہتے تھے. حضور کی خواہش تھی کہ جیسے کہ حضور نے وعدہ کیا ہوا ہے جلسہ سالانہ سے پہلے یہ تیار ہو جائے تاکہ جلسہ سالانہ پر جب دوست آئیں گے تو ان کو یہ جلد جو ہے یہ مکمل شائع شدہ شکل میں مل جائے. تو یہ سورہ یونس سے سورہ کہف تک کی تفسیر تھی. تو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق یہ 24 اور 25 دسمبر کے درمیانی رات یہ چھپ کے تو پہلی جو 7 جلدیں تھیں وہ حضور کی خدمت میں ان دنوں حضرت مولوی عبدالرحمن انور صاحب پرائیویٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے رات 3 4 بجے کے قریب حضور کو بیل دی اور حضور فرمایا کہ جلدیں تیار ہو گئی ہیں اور پہلی جلد حضور کی خدمت میں پیش کر دی. تو اس موقع پر وہ چونکہ یہ 1940 کی بات ہے تو یہ اتفاق سے میرے پاس اس کا ایک پرانا نسخہ جو ہے وہ مجھے ایک دوست ہیں شیخ سعید احمد صاحب، انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے یہ نسخہ تحفے کے طور پر دیا. تو میں اس وقت اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ وہ پہلا نسخہ ہے جو 1940 میں چھپا تھا اور یہ سمجھ لیں کہ آج سے 70 سال پہلے کا ہے. تو یہ اس کا یعنی کہ ٹائٹل پیج ہے جو یہ 70 سال پرانا ہے. تو یہ وہ پہلا نسخہ تھا جو حضور کی خدمت میں، یعنی کہ پہلے نسخے سے مراد یہ ہے کہ یہ جلد نہیں تھی، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ وہ پہلا ایڈیشن ہے کہنا چاہیے کہ جو حضور کی سامنے شائع ہو گیا تو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا.
مجھے یاد ہے یہ تفسیر کبیر حاصل کرنے کے لیے لوگ اس اشتیاق سے جاتے تھے کہ شاید انگریزی محاورے میں کہا جاتا ہے جس طرح ہاٹ کیک بکتا ہے، اس طرح سے تفسیر کبیر کے حصول کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ جلدیں 3000 کی تعداد میں اس وقت یہ جلدیں شائع کی گئی تھیں جو بڑی جلدی ختم ہو گئیں، اور جماعتوں نے خرید لیں، بعض دوسرے غیر احمدیوں نے بھی خریدی، اور ان کی طرف سے بڑی ڈیمانڈ رہی کہ ہمیں اس کا نسخے چاہیے۔ بعضوں نے تو اس وقت اس کی قیمت حضور نے پہلے 5 روپے رکھی، لیکن پھر اس کا سائز بڑھ گیا تو پھر اس کی قیمت 6 روپے رکھی گئی، لیکن اس کی ڈیمانڈ اس قدر بڑھ گئی کہ بعض غیر احمدیوں نے 100 روپیہ دے کر بھی اس کو خریدا، بعضوں نے 125 روپیہ دے کر بھی خریدا۔ تو یہ بہرحال پہلی جلد تھی۔ تفسیر کبیر ایک ضخیم کتاب ہے، 10 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے جو ہزاروں صفحات پہ مشتمل ہے، لیکن ابھی اس میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ پہلا جو حصہ اس کا شائع ہوا اس میں سورہ یونس سے سورہ کہف تک تفسیر شامل ہے، اور پھر مختلف اس کے حصے شائع ہوتے رہے حضور کی زندگی میں۔ تو یہ 10 جلدیں ہیں، اور جیسے میں کہہ چکا ہوں ضخیم کتاب ہے، لیکن اس میں صرف تفسیر قرآن نہیں ہے بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مختلف علوم پر حاوی ہونے کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئے تھے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے چیلنج کیا کہ کسی بھی علم کا ماہر اگر میرے ساتھ آ کے گفتگو کرے تو میں قرآن مجید کے علم کے مطابق اس پہ غالب آؤں گا، اور یہ کئی دفعہ ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے پوچھا آپ سے، جب آپ سے گفتگو ہوئی کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں علم حاصل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میری یونیورسٹی قرآن ہے اور میری یونیورسٹی تو حدیث ہے۔ اس تفسیر کے متعلق ایک ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کتاب شائع کرتا تو عموماً وہ حق تصنیف کے طور پر کچھ اس کے نسخے وہ رکھ لیتا ہے یا لے لیتا ہے، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تفسیر کا ایک نسخہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، یعنی ان معنوں میں نہیں رکھا کہ اس کو حق تصنیف کے طور پر لیا ہو کہ اب تصنیف تو حضور کی تھی، لیکن حضور نے خود بھی یعنی وہ تفسیر جو تھی خود اپنے یعنی کہ جیب سے خریدی تاکہ دوسروں کو بھی یعنی ان کے لیے نمونہ ہو کہ یہ اس طرح یعنی جس طرح مصنف کسی کو بطور تحفے کے دیتا ہے اس طرح نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضور نے اپنی اولاد کا متعلق میک شور کیا، یعنی اطمینان کیا کہ سب نے لیے کہ نہیں، چنانچہ حضور نے سب بچوں سے پوچھا، جب تک تمام آپ کے بچوں نے خرید لی آپ کو اطمینان نہیں ہوا، تو اطمینان کیا کہ ہر ایک نے خرید لی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بہترین تحفہ جو ہو سکتا ہے کسی کے لیے۔ مثلا حضور نے فرمایا، ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر احمدی باپ کا فرض تھا کہ اپنی اولاد کے لیے تفسیر کبیر خریدتا۔ اب اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے یعنی تمام احباب کے لیے، تمام احمدیوں کے لیے، کہ ہر باپ کو اپنے بچوں کے لیے تفسیر کبیر جو ہے وہ ضرور خریدنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ایک وقتی بات تھی اور آج 60 یا 80 سال گزرنے کے بعد اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے، اس کی اہمیت آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ تفسیر ایک بہترین تحفہ، میں وہ حضور کا الفاظ پڑھ دیتا ہوں، یہ تفسیر ایک بہترین تحفہ ہے جو دوست کو دے سکتا ہے، ایک بہترین تحفہ ہے جو خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو دے سکتی ہے، باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، یہ بہترین جہیز ہے جو لڑکیوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے تو تفسیر کبیر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے بزرگان بار اس پر عمل کرتے بھی رہے ہیں۔ اور تفسیر کبیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 10 جلدوں میں کتاب شائع ہو چکی ہے، ہزاروں صفحات ہیں اس کے، لیکن ابھی یہ قرآن مجید کا مکمل تفسیر نہیں ہے، ایک حصے کی تفسیر ہے، لیکن اس تفسیر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں علوم قرآن کا سمجھنے کا ایک رخ مل جاتا ہے، سمجھنے کا ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر کو جب آپ پڑھیں مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تمام دوسری تفاسیر سے بالکل منفرد ہے۔ اس میں حضور نے ایک تو
جو عربک ڈکشن ہے، عربی لغت، اس سے باہر نہیں گئے. بڑی جو سٹینڈرڈ کی مستند جو لغات ہیں وہ استعمال کی ہیں. تاج العروض ہے، قاموس ہے، لسان العرب ہے، منجد ہے اور سیاح ہے. اس طرح جو مستند جو لغات ہیں وہ استعمال کی ہیں. پھر اس میں ایک اور بات حضور نے جو مد نظر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی جگہ ایک لفظ کا ترجمہ اس کے کئی معنی بنتے ہیں، اگر کانٹیکس جو ہے، جو سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں، اگر اس لفظ کا کوئی معنی اس سیاق و سباق کے کسی، یا سیاق و سباق اس کی تردید نہیں کرتا، تو وہاں پر حضرت مسلم موعود اس کے وہ تمام پہلو لے کے وہ تمام تفاصیل بیان کرتے ہیں اور اسے عظیم الشان قسم کے مضامین کھولتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ کافرون کی تفسیر میں جو دین کا لفظ ہے اس کو حضور نے اس طرح بیان فرمایا کہ دین کے 12-13 معنی بنتے ہیں، اور سیاق و سباق ایسا ہے کہ کسی بھی معنی کے خلاف نہیں پڑتا. تو وہاں حضور نے وہ تمام کے تمام معنی لے کر تو مضامین کا ایک دریا باندھ دیا، ایک سمندر کھول دیا وہاں پر. تو یہ حضور نے طرز اختیار کی ہے. پھر جو اورینٹلسٹ تھے اس گزشتہ 200-300 سال کے دوران، جو مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، اسلام پر حملے کیے، ان اعتراضات کو، ان حملوں کو بھی مد نظر رکھا ہے اور ان کا بھی جواب دیا ہے. تفسیر کبیر صرف تفسیر کی کتاب نہیں ہے، اس میں مختلف علوم اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں جیسے کوئی منتہی بڑا ماہر علم کا اس کو بیان کر رہا ہے. اس میں فلسفہ بیان کیا گیا ہے، تاریخ بیان کی گئی ہے، جغرافیہ بیان کیا گیا ہے، مذاہب کا تقابلہ کیا گیا ہے، موازنہ مذاہب، یہ سب علوم اس میں بیان ہوئے ہیں اور اس انداز سے بیان ہوئے ہیں کہ جیسے بیان کرنے والا کوئی کسی بہت بڑی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے. حالانکہ جیسا بیان ہو چکا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یونیورسٹی تو قرآن ہے، آپ کی یونیورسٹی حدیث ہے، آپ نے حضرت مولانا نور الدین سے سیکھا، لیکن آپ کے خون میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ورثے میں قرآن مجید سے عشق و محبت حاصل ہوئی تھی، تو اس کا مظاہرہ ہوا تفسیر کبیر کی شکل میں، تفسیر صغیر کی شکل میں. بلکہ یہ اس کے علاوہ بھی آپ کے ہر خطبے میں، ہر خطاب میں، ہر تقریر میں یقیناً بنیادی طور پہ جو خیال ہوتا، بنیادی خیال وہ قرآن مجید کا ہوتا تھا. پھر اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں بعض واقعات بیان ہوئے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ محض واقعات نہیں ہیں بلکہ آئندہ زمانے کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ ان واقعات کی شکل میں بیان کی ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام کی پیشگوئی کا واقعہ ہے، وہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے گرد گھومتی ہے. سورہ یوسف جو ہے، اب وہ سورہ یوسف جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایک پیشگوئی ہے، اور وہ پیشگوئی یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. پھر اس طرح اور بھی واقعات ہیں. تو اس میں حضور نے یہ پیش کی بات کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے ہیں، اور وہ پیشگوئیاں بعد میں پوری ہوئیں. پھر بے شمار پیشگوئیاں تھیں جو اس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں. موجودہ زمانے کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقیات ہیں وہ ساری کی ساری پیشگوئیاں حضور اس میں سے نکال کے دکھائیں. نہر سوئز ہے، نہر پاناما ہے، کاسمک ریز ہے، ایٹم بم وغیرہ ہے، جتنی یہ ساری کی ساری حضور نے پیشگوئیاں اس میں سے نکال کے دکھائیں. یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئیں. پھر حضور نے اس میں سے یہ بھی ثابت کیا کہ بعض پیشگوئیاں جو ہیں وہ بعد میں پوری ہوئیں تفسیر لکھنے کے بعد. مثلاً فلسطین پر یہود کا قبضہ ہو جائے گا. جب 40 میں یہ حضور لکھ رہے تھے اس وقت فلسطین پر یہود کا کوئی قبضہ نہیں تھا، وہاں مسلمان تھے. لیکن 8 سال کے بعد وہ پیشگوئی پوری ہوگی قرآن کریم کی کہ وہ یہود کا دوبارہ قبضہ ہو گیا. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بعد میں پھر مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوگا. تو یہ پیشگوئی جو تھی حضور نے اس میں بیان فرمائی. تو اس طرح اور بھی بعض پیشگوئیاں ہیں جن کا اس میں ذکر آتا ہے. تو پیشگوئیوں کو بھی حضور نے اس میں بیان فرمایا ہے. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں، ہر وصف میں یکتا نکلا، وہ تو ہر بات میں. اور پھر اسی طرح تفسیر صغیر کا زمانہ تو ہم نے سارا دیکھا. اس میں جس طرح حضور نے
تفسیر لکھائی ہے جسے نہماک سے، حالانکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ بیمار تھے اس زمانے میں۔ 1954 میں آپ پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، 55 میں آپ بیمار ہو گئے اور اس میں آپ کی صحت بہت کمزور ہو گئی، اور بھی بعض مصروفیات آپ کی تھیں، تو تفسیر کبیر تو اس طور پر تو مکمل نہ ہو سکی، لیکن اس کے لیے حضور نے پھر یوں کیا کہ کم از کم قرآن کریم کا ایک سلیس اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو باوجود بیماری کے، باوجود کمزوری کے، ضعف کے، بڑھاپے کے بھی حضور نے دن رات ایک کر کے حضور نے قرآن کریم کا ترجمہ جو تھا وہ شائع کیا، اس کو تفسیر صغیر کا نام دیا۔ اس میں تفسیر نوٹس بھی ہیں، اور اس میں حضور نے طرز یہ اختیار کی ہے کہ مثلا 2 3 یا 4 آیات کے گروپس بنا کر، تو اس سارے گروپ کا ایک مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور بعض جگہ تفسیری نوٹس بھی موجود ہیں۔ حضرت چھوٹی آپا ام متین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تفسیر صغیر کے سلسلے میں، کیونکہ حضور نوٹ کرواتے تھے تو مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت چھوٹی آپا یہ نوٹ لیا کرتے تھے۔ اس کی ترجمے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام ترجموں سے یہ منفرد اور یونیک ہے۔ مثلاً ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ یستہزئ بہم، اب دوسرے جو ترجمے ہیں انہوں نے اس کو یوں پیش کیا ہے کہ جس طرح یہ منافقین اللہ تعالیٰ سے یا مومنوں سے استہزاء کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، تو اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ ان سے ہنسی ٹھٹا کرتا ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا جو ایک منطقی ایک نتیجہ بنتا ہے ان کے منافقین کے ہنسی ٹھٹے کا، اس کو ترجمے کے وقت ملحوظ رکھا ہے، اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ہنسی ٹھٹے کی سزا دے گا، اور یہی بہترین ترجمہ بنتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ طرز ہے کہ جتنے بھی اس وقت کے متداول یا رائج ترجمے تھے، اگرچہ ان ترجموں نے بھی اپنے وقت میں بڑی خدمت کی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو تفسیر صغیر کے ذریعہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو ترجمہ پیش کیا ہے وہ بہترین ترجمہ ہے، اور اس لحاظ سے تفسیر کبیر کی شکل میں اور پھر تفسیر صغیر کی شکل میں حضرت مسلم موعود نے ایک نہایت عظیم الشان خدمت قرآن کریم کی انجام دی ہے، اور اس پیش گوئی کو نہایت ہی بہترین رنگ میں پورا کیا ہے تاکہ کلام اللہ کا شرف اور مرتبہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ وہ شخص جو تفسیر کبیر کو پڑھے گا یقیناً وہ قرآن مجید کے علم کا ذوق اس کو حاصل ہوگا، ایک معرفت اس کو حاصل ہوگی، اور وہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اور علم حاصل کروں۔ اس طرح سے گویا اس کے لیے علم کے حصول کا ایک دروازہ کھل جائے۔ میرے نام آیا استاد جی پڑھاؤ، جلدی مجھے سپارہ۔ اگر آپ اپنے ذہن کو اگر روشن کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر اس کے لیے ایک بڑی بہترین یعنی تحفہ کہہ لیں، بہترین اس کے لیے علوم کا سمندر کہہ لیں۔ اس میں جب آپ غوطہ لگائیں، جہاں بھی غوطہ لگائیں گے، جب بھی غوطہ لگائیں گے، جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے، آپ کو اس میں بے شمار علوم کے موتی ملیں گے۔ روشن پھر ترجمہ سکھانا، جب پڑھ چکوں میں سارا۔